ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ ہر انسان خواہ وہ عام ہو یا خاص، امیر ہو یا غریب، گورا ہو یا کالا، ہر ایک کی زندگی میں مشکلات اور مصائب آتے رہتے ہیں۔ میری زندگی بھی مشکلات سے بھری پڑی تھی۔ میرے لیے زندگانی کا ایک ایک لمحہ اذیت بھرا تھا، اور مجھ جیسے لوگوں کو تو ویسے بھی دنیا عجیب نظروں سے دیکھتی ہے۔ لوگ ہمیں حقیر سمجھتے ہیں، ہم سے بات کرنے میں احتیاط برتتے ہیں اور ہم سے دور بھاگتے ہیں، ہمارا مذاق بناتے ہیں۔ زندگی واقعی ہر کسی کے لیے آسان نہیں ہوتی، بعض دفعہ بہت بڑے بڑے خراج بھی مانگ لیتی ہے، مگر مجھے لگتا تھا کہ جیسے ساری پریشانیاں میرے لیے ہی ہیں۔ دنیا اور دنیا کے لوگوں نے مجھے ٹھکرا دیا تھا۔ ان کے نزدیک میں کسی جانور سے بھی بدتر تھا۔ میں لوگوں کے رویوں سے سخت تنگ آ جاتا۔ میرا دل کرتا تھا میں چیخ چیخ کروں اور لوگوں سے اپنا قصور پوچھوں، لوگوں سے پوچھوں کہ آخر میری تخلیق میں میرا کیا عمل دخل، جو وہ مجھے الزام دیتے ہیں، جو مجھ سے دور بھاگتے ہیں، جو میرا مذاق بناتے ہیں، مجھ پر ہنستے ہیں، میرے پیچھے ٹھٹھے لگاتے ہیں۔ تبھی میرا دل ہر ایک سے اوب گیا تھا۔ مجھے اپنے آپ بے حد فضول لگتا تھا۔ میرے خیال میں ہر ایک انسان خود کو کوئی بہت بڑی شے سمجھتا تھا۔ میری تخلیق کا مذاق اڑانے والے بھول جاتے تھے کہ میرا اور ان کا خدا ایک ہی ہے۔ وہ سب لوگ جو خود پر غرور کرتے تھے بھول گئے تھے کہ غرور صرف اللہ کی چادر ہے اور انسان پر غرور جچتا نہیں۔ یہ دنیا اور اس کے لوگ کتنے عجیب ہیں نا۔ کوئی ذات پات پر فخر کرتا ہے تو کوئی اپنے حسب نسب پر، کوئی اپنے جنس پر تو کوئی اپنی خوبصورتی پر نازا ہوتا ہے، کوئی امیری کا دم بھرتا ہے تو کہیں کوئی اپنی قابلیت کے گن گاتا نظر آتا ہے۔ سب اسی طرح کسی نہ کسی بات پر مغرور ہوتے ہیں، مگر اسی دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ عاجزی پسند ہوتے ہیں، ہر بات پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں۔ وہ غرور اور تکبر سے اجتناب کرتے ہیں۔ میری زندگی کی کہانی میں مختلف کردار تھے، مجھے جھڑکنے والے بھی، میری تضحیک اڑانے والے بھی، مغرور اور خود پسند بھی، مگر ان سب میں ایک ایسا رشتہ تھا جو مجھ سے پیار کرنے والا تھا، بے تحاشا اور بے لوث پیار دینے والا تھا، سب سے الگ کر کے کسی غرض کے بنا محبت کرنے والا، اور وہ رشتہ تھا میری ماں کا۔ ماں جو دنیا میں قدرت کی بہت ہی انمول نعمت ہوتی ہے، جو اپنی اولاد کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینے کی صلاحیت اور حوصلہ رکھتی ہے، جو زمانے کے ہر سرد و گرم سے ہمیں بچاتی ہے۔ اسے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ اس کی اولاد میں کون سیاہ ہے تو کون سفید، کون کمزور ہے تو کون طاقتور، وہ سب کو یکساں پیار کرتی ہے۔ اس کے نزدیک کوئی فرق نہیں ہوتا، اولاد ہوتی ہے بس، اور ماں کا پیار۔ میری زندگی میں بھی میری ماں ہی ایسی تھی واحد جو مجھ سے بے لوث محبت کرتی تھی۔ میری کہانی سننے کے لیے آپ کو میرے ساتھ میرے ماضی کا سفر کرنا پڑے گا۔ میرا نام عامر ہے۔ میرا تعلق ایک مڈل کلاس گھرانے سے تھا۔ ویسے تو میرا نام عامر تھا، مگر میری ماں سب کو میرا نام شبنم بتاتی تھی، کیونکہ میں تیسری جنس سے تعلق رکھتا تھا، یعنی میں خواجہ سرا تھا۔ سب مجھے لڑکی سمجھتے تھے۔ میں ویسے بھی لڑکیوں سے زیادہ حسین تھا، اس لیے کبھی کسی کو شک نہ ہو سکا۔ میری اماں نے مجھے رکھا بھی ایسے تھا، لڑکیوں کے کپڑے ہی پہنائے تھے ہمیشہ، انہی کی طرح سجاتی اور سنوارتی تھی مجھے۔ میری آواز میں بھی ہلکا ہلکا نسوانی پن جھلکتا تھا۔ یہ ایک ایسا راز تھا جو میری ماں نے ہر ایک سے پوشیدہ رکھا تھا، یہاں تک کہ میرے بہن بھائیوں اور رشتہ داروں تک کو نہیں پتا تھا کہ میں تیسری جنس سے ہوں۔ میرا باپ میری پیدائش سے پہلے ہی گزر گیا تھا۔ میں پیدائشی یتیم تھا۔ جس گھر میں ہم رہ رہے تھے وہ ہمارا اپنا تھا۔ دراصل وہ گھر میری ماں کے نام تھا، جو کہ انہیں اپنے بابا سے ترکے میں ملا تھا۔ میری اماں اچھی خاصی پڑھی لکھی عورت تھی، اگر وہ چاہتی تو کسی بہت اچھی جگہ جاب کر سکتی تھی، مگر صرف میری خاطر انہوں نے اپنے سارے خوابوں کو پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ میری خاطر وہ پورا دن گھر پر رہتی تھی، انتہائی ضرورت میں بھی کبھی باہر نہیں جاتی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ گھر کا خرچہ کیسے چلاتی ہیں۔ میں جب بھی ان سے اس بارے میں سوال کرتا تو وہ مجھے یہ کہہ کر ٹال دیتی کہ تمہارے نانا نے میرے نام پر بینک میں کافی پیسہ چھوڑا تھا، بس اسی سے گھر چلاتی تھی۔ انہوں نے کبھی کسی کے سامنے مدد کے لیے ہاتھ نہیں پھیلائے تھے، نہ کبھی کسی رشتہ دار سے کوئی مدد مانگی۔ ویسے بھی ہمارے ابا کے رشتہ دار ہم سے کوئی رابطہ نہیں رکھتے تھے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ان کا لالچی پن تھا، کیونکہ وہ اماں کے گھر پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ ان کی کوشش تھی کہ وہ ہمارا یہ گھر ہتھیا لیں اور اماں کے سارے پیسوں پر قبضہ جما لیں۔ وہ اس کی بہت بار کوشش بھی کر چکے تھے، مگر وہ اماں کو اتنی آسانی سے کبھی بھی بے وقوف نہیں بنا سکتے تھے۔ اس لیے جب وہ اس سب ہتھ کنڈوں میں بہت بار ناکام ہو گئے تو انہوں نے ہم سے میل جول مکمل طور پر ختم کر دیا تھا۔ میری اماں اکثر یہ تو کہتی تھی کہ نانا کا پیسہ ہے، مگر کبھی انہوں نے ہمارے ننیال والوں سے نہیں ملوایا تھا۔ میں نے جب بھی اماں سے پوچھا کہ ہمارے ماموں خالہ وغیرہ کہاں ہیں،
اور ہم سب سے ملنے کیوں نہیں آتے وہ لوگ؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ تمہارے ایک ہی ماموں ہیں اور وہ یہاں سے بہت دور رہتے ہیں، اس لیے وہ کبھی یہاں نہیں آئے، مگر کبھی کبھی وہ ہمارے لیے تحائف وغیرہ بھجواتے رہتے تھے۔ ہم نے آج تک انہیں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ کبھی کبھی تو مجھے یوں بھی لگتا کہ ہمارے کوئی ماموں ہے ہی نہیں، اماں ویسے ہی بولتی ہوں گی، مگر اماں سے یہ بات کر کے میں ان کو دکھی نہیں کر سکتا تھا، اس لیے جب بھی وہ ماموں کے بارے میں کوئی بات کرتی تو میں چپ چاپ بس انہیں سنتا تھا۔ جیسے جیسے میں بڑا ہوتا جا رہا تھا مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ میری ماں بظاہر تو ایک بہت ہی نڈر اور مضبوط عورت ہے، مگر دراصل وہ اندر سے بہت زیادہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ مگر وہ کسی سے کچھ کہتی نہیں، وہ اپنے دکھوں کو اپنے تک رکھتی تھی۔ ان کے نزدیک دکھوں کی تشہیر کرنا، دوسروں کی ہمدردیاں لینا غلط تھا، مگر میں اماں کے اس نقطۂ نظر سے اتفاق نہ کرتا تھا، کیونکہ میرے خیال میں انسان کو کسی نہ کسی سے تو اپنے دل کی بات شیئر کرنی چاہیے تاکہ اس کو زندگی میں اکیلا پن محسوس نہ ہو کبھی۔ میں جوں بڑا ہوتا جا رہا تھا مزید حسین ہو رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر بہت سے لوگ کہتے تھے کہ اس کی شادی کر دو، اور ان کی ایسی باتیں سن کر اماں بہت گھبرا جاتی تھی، ان کے چہرے پر خوف جھلکنے لگتا تھا۔ محلے والے بھی اور دوسرے ملنے جلنے والے بھی اس بات پر زور دے رہے تھے کہ اس کی شادی کر دو۔ ماں مجھے گھر سے باہر بالکل نہیں نکلنے دیتی تھی، انہیں ڈر تھا کہ کوئی میرے بارے میں جان نہ لے، کسی کو اندازہ نہ ہو جائے کہ میں تیسری جنس سے ہوں۔ وہ یہ سب اس لیے کرتی تھی کہ کہیں کوئی بھی شخص میرا مذاق نہ بنائے، میرے لیے کوئی مشکل نہ کھڑی کرے۔ اس لیے میری ماں کی ہر ممکن کوشش یہی تھی کہ کسی کو اس بارے میں پتہ نہ چلے کچھ بھی۔ مگر اب جبکہ سب لوگ میری شادی کے بارے میں بہت اصرار کر رہے تھے تو میری ماں کا پریشان ہونا بنتا تھا۔ وہ اب ہر وقت میری وجہ سے پریشان رہنے لگ گئی تھیں۔ کئی دن کی سوچ بچار کے بعد ایک دن انہوں نے مجھے گھر پر ہی ٹھہرنے کا کہا اور خود کہیں چلے گئیں۔ میں بہت حیران ہوئی کیونکہ یہ پہلی بار تھا جو وہ اس طرح کہیں جا رہی تھیں۔ میں نے ان سے پوچھا بھی کہ وہ کہاں جا رہی ہیں، مگر انہوں نے مجھے نہیں بتایا کچھ بھی۔ جب وہ واپس آئیں تو کافی خوش اور مطمئن لگ رہی تھیں۔ میں نے آج ایک بہت لمبے عرصے بعد انہیں اتنا خوش دیکھا تھا۔ رات کو جب سب سو گئے تو وہ میرے پاس آئیں اور بولیں کہ میں آج تمہاری شادی کی بات کرنے گئی تھی، میں تمہاری شادی کر رہی ہوں، اس طرح لوگ تمہارے بارے میں باتیں کرنا اور مختلف سوالات کرنا چھوڑ دیں گے۔ اماں اور بھی کچھ بولتی جا رہی تھی اور میں چپ چاپ سب سن رہا تھا۔ مجھے تو اماں کی بات پر ہی بہت حیرت ہو رہی تھی۔ تبھی میں نے ان سے کہا کہ اماں آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ کو پتہ ہے نا میری شادی نہیں ہو سکتی، پھر آپ نے ایسا سوچا کیوں؟ میری بات پر اماں نے میری طرف دیکھا اور بولی، میں جانتی ہوں کہ تمہاری شادی نہیں ہو سکتی، میں سب جانتی ہوں میرے بچے، مگر میں اس معاشرے اور لوگوں کو بھی جانتی ہوں۔ ان لوگوں کا کیا کروں میں؟ ان کی زبانیں کیسے روکوں؟ اگر ان میں سے کسی ایک کو بھی تمہارے بارے میں پتہ چل گیا تو وہ تمہارا جینا حرام کر دیں گے، وہ تمہیں ایک پل بھی یہاں نہیں ٹھہرنے دیں گے۔ لوگ بہت ظالم ہوتے ہیں، وہ آپ کو اپنے لفظوں سے مار دیتے ہیں، وہ تمہارے لیے بہت مشکلات کھڑی کر دیں گے، اور میں تمہیں اس حال میں کبھی بھی نہیں دیکھ سکتی۔ اس لیے میں نے بہت سوچ کر اور بہت مجبور ہو کر یہ قدم اٹھایا ہے، مگر تم پریشان مت ہو، تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ میں جب باہر گئی تو ایک فقیر سے ملی تھی، میں نے اس سے شادی کی بات کی تو وہ راضی ہو گیا۔ میں نے اسے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ وہ تمہارے قریب بھی نہیں آئے گا، اسے ہر شرط منظور ہے، بس اس کے بدلے میں اسے رہنے کے لیے جگہ دوں گی۔ اماں کی بات پر میں بس انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اماں کو کیا جواب دوں، انہیں اس فیصلے سے کیسے روکوں۔ میں نے اماں کی طرف دیکھا تو وہ مجھے بہت خوش نظر آئیں۔ میں نے چپ چاپ سر جھکا لیا۔ اب میں کیا کر سکتا تھا؟ اماں نے فیصلہ کر لیا تھا اور اماں نے اب یہی کرنا تھا جو انہوں نے طے کر لیا تھا، اس لیے میں اب کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اماں نے اگلے دن سے ہی تیاری شروع کر دی، شادی کی۔ انہوں نے محلے بھر میں مٹھائی بانٹی اور ساتھ بتایا کہ میرا رشتہ طے کر دیا گیا ہے۔ لوگوں نے جب یہ پوچھا کہ کس سے طے کیا تو اماں نے کہا کہ ہمارا کوئی دور پار کا جاننے والا ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اماں آگے کیا کریں گی اور ان سب لوگوں کے سوالوں کے کیا جوابات دیں گی۔ مجھے تو بس ایک بات سمجھ آ رہی تھی کہ میں اماں کے لیے مصیبت ہوں، ہمیشہ ان کو مشکل میں ڈال دیتا ہوں، اسی لیے اب انہیں یہ سب کرنے دیا میں نے۔ وہ دھڑا دھڑ شاپنگ کر رہی تھی، میری اور فقیر یعنی دلہے کی بھی۔ کچھ دنوں کی تیاریوں کے بعد اماں نے ایک چھوٹا سا گھر میں ہی فنکشن رکھ لیا۔ میرے ابا کے رشتہ دار بھی آ رہے تھے۔ جیسے جیسے شادی کے دن قریب آ رہے تھے میرے اندر عجیب سا خوف ابھر رہا تھا، یہ سوچ کر کہ کہیں اماں کی ساری محنت ضائع نہ چلی جائے، کہیں کسی پر یہ راز عیاں نہ ہو جائے، کیونکہ ویسے بھی ہمارے رشتہ داروں کو بال کی کھال اتارنے کا بہت شوق تھا۔ شادی پر صرف تایا تائی اور چچا چچی ہی آئے تھے، باقی پپھو وغیرہ اور ان کے بچے کوئی بھی نہیں آ رہا تھا۔ شادی والے دن اماں نے مجھے خود تیار کیا، مجھے دلہن کی طرح سجا سنوار کر مہمانوں کے بیچ لے آئیں۔ میں نے اماں سے کہا کہ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے،
तो वो बोली, कुछ नहीं होता, तुम खुद को मजबूत करो। थोड़ी देर हुई मुझे स्टेज पर बैठे हुए कि बारात आ गई। मैं अच्छे से जानता था कि इन सब का बंदोबस्त भी अम्मा ने ही किया होगा। जब बाराती आ गए तो लोगों ने कहा कि निकाह करो, तो अम्मा बोली, निकाह हम पहले ही कर चुके हैं, अब सिर्फ रुखसती करनी है। मैंने अम्मा की इस बात पर चौंक कर उन्हें देखा। खैर, कुछ देर तो लोग बातें बनाते रहे, मगर बाद में सब खाने पीने की तरफ मुतवज्जो हो गए। कुछ देर बाद मेहमान आकर मेरा हाथ पर पैसे वगैरह रखते गए और फिर कुछ देर बाद मेरी रुखसती कर दी गई। अम्मा ने मुझे कहा, बिल्कुल परेशान मत होना, मैं तुम्हारे पास मिलने के लिए आती रहूंगी। उस दिन मैं ख्वाजा सरा होते हुए भी रुखसत कर दिया गया। वो फकीर मुझे एक छोटे से घर में ले गया। इसका इंतजाम भी अम्मा ने ही किया था। वो मुझे वहां छोड़कर खुद कहीं और चला गया। उसने जाते जाते मुझे एक ताज़ा मिर्ची दी और कहा, इसे अपने पास कपड़ों में दबा लो। मैंने ऐसे ही किया। अब रोज़ वो मुझे एक मिर्च देता और बोलता, इसे दबा ले, इस पर दम हुआ है, तेरी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी, ये पीर से लाया हूँ। इसकी बातों में आकर मैं अपने पास कपड़ों में दबा लेती। शादी के चौथे दिन की बात है कि अचानक से मुझे खबर मिली कि इस फकीर की मौत हो गई है। ये सुबह का वक्त था, शाम तक उसकी तदफीन वगैरह हो गई। अगले दिन जब सब अपने अपने घर चले गए तो अम्मा भी चली गई। मैं घर पर ही था कि एक दिन अचानक से मेरे पेट में शदीद दर्द उठा। पहले तो मैंने नज़रअंदाज किया, मगर दर्द था कि बढ़ता ही जा रहा था। मैंने दवा ली तो आराम आ गया, मगर कुछ देर बाद फिर से मेरे पेट में शदीद दर्द उठ रहा था। मुझे यूं लग रहा था जैसे कोई सख्त और भारी चीज़ मेरे पेट पर मार रहा हो। मैं पूरी रात दर्द से तड़पता रहा। फिर हिम्मत करके अम्मा को फ़ोन किया। अम्मा भागी भागी आई और मेरी हालत देखकर खौफजदा हो गई। मुझे साथ लिए फ़ौरन से मोहल्ले के क्लिनिक की तरफ गई। उन्हें खदशा था कि कहीं किसी को मेरी जिन्स के बारे में पता न चल जाए, इसलिए उन्होंने डॉक्टर से कहा कि किसी को इस राज के बारे में ना पता चले, क्योंकि वरना सब लोग मेरे बेटे से नफरत करने लगेंगे। डॉक्टर ने अम्मा से वादा किया कि वो कुछ भी नहीं बताएंगे किसी को, आप इत्मीनान रखें। डॉक्टर ने मेरा चेकअप करना शुरू कर दिया। अम्मा बेचैनी से बाहर टहल रही थीं। वो मेरी सलामती के लिए दुआ गो थी। माँ का दिल होता ही बहुत नाजुक और नरम है, ज़रा सी बात पर दहल जाता है। डॉक्टर ने मेरा चेकअप करके मुझे कुछ दवाएं और इंजेक्शन दिए और अम्मा से कहा कि इसके पेट में रसोली बन रही है, अगर जल्द ऑपरेशन ना करवाया गया तो बहुत नुकसान हो सकता है। अम्मा फ़ौरन से रोने लगी थी। उस रात जब अम्मा मुझे अपने घर ले गईं तो वो पूरी रात मेरे सराहने बैठी रोती रहीं। उनको लग रहा था कि वो मुझे खो देंगी। मैं अम्मा के आंसू चुपचाप देख रहा था। मेरे अंदर इतनी भी हिम्मत न रही कि मैं अम्मा को तसल्ली ही दे पाता या हाथ बढ़ाकर उनके आंसू पूंछ पाता। मैं तो खुद इस सब से हैरत ज़दा था। ये अचानक मुझे क्या हो गया था। मेरी हालत इतनी ख़राब होती जा रही थी कि मुझे कुछ समझ ना आ रही थी कि क्या करूं। मेरी अम्मा हमेशा मेरे लिए फ़िक्रमंद रहती थी। सारी ज़िंदगी उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया था और अब एक बार फिर मैं उन पर बोझ बन गया था। एक वही तो थी जो मेरा ख्याल रखती थी, मेरा ध्यान रखती थी। अब मैं इनके लिए मुसीबत बनता जा रहा था। ये मेरा ख्याल था, मैं इनका सहारा कभी नहीं बन सकता था, मगर वो मेरे बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचती थी। उनके लिए मैं आज भी सहमा हुआ नन्हा सा बच्चा था। अगले दिन अम्मा ने फैसला किया और मेरे टेस्ट करवाने साथ ले गईं। यूँ उन्होंने मेरा इलाज शुरू करवा दिया। मैं जहाँ से इलाज करवा रहा था वहाँ की एक नर्स मेरी पुप्पो की जानने वाली निकल आई और उसने जाकर पुप्पो को मेरी जिन्स के बारे में बता दिया। फिर क्या था, वो सब लोग जो पहले कभी हमें पूछते भी नहीं थे, हमारे घर आकर डेरा डाल कर बैठ गए। उनका अम्मा से एक ही मुतालबा था कि इसे घर से निकाल दिया जाए। सब मेरा मजाक उड़ाने लगे। मोहल्ले वाले भी मेरे पीछे पड़ गए। उनके रोज़ रोज़ के तानों से अम्मा की हालत बहुत ख़राब होने लगी। एक दिन इसी ख़राब हालत में अम्मा हमें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। अम्मा की अचानक मौत से मेरी हालत बहुत बुरी हो गई थी। मुझे लग रहा था कि जैसे मेरी दुनिया ख़त्म हो गई थी। माँ के बिना तो दुनिया भी कुछ नहीं होती। मेरी दुनिया भी माँ के साथ ही ख़त्म हो गई। सब कुछ तो वही थे मेरे लिए, अब वो नहीं रही थीं। तो सब रिश्तेदार मेरी ज़िंदगी अजीनन बना रहे थे। उनके होते हुए किसी की हिम्मत तक ना होती थी कि मुझे कुछ कह सके, क्योंकि वो किसी को कुछ कहने नहीं देती थीं। वो मेरे साथ खड़ी रहती थीं। वो हर मौके पर मेरी ढाल बनी रही थीं। मगर अब सारे रिश्तेदार मुझे परेशान कर रहे थे। सब मेरा मजाक बनाते और साथ बैठकर मेरी तरफ इशारे करके हंसते थे। मेरी चाची, जो ख़ानदान भर में लड़ाका मशहूर थीं, वो तो मुझे मनहूस और न जाने क्या क्या कहती थीं। उनका बस चलता तो मुझे धक्के देकर ही घर से निकाल देती। ताई अम्मा का कहना था कि हमारे घर जवान लड़के रहते हैं, इसलिए इसका यहाँ रहना मुनासिब नहीं। और सिर्फ ख़ानदान वालों पर ही मौकूफ़ नहीं था, बल्कि मोहल्ले वाले भी अब दबी दबी ज़ुबान में मुझे यहाँ से निकालने का कह चुके थे। मेरे पास सिर्फ एक घर था जिसमें सब रिश्तेदार सांप बनकर बैठे थे। वो घर कानूनी तौर पर मेरे ही नाम था,
مگر ان لوگوں سے کچھ بعید ہی نہیں تھا۔ میں چونکہ کچھ خاص پڑھا لکھا نہیں تھا ان کی نظر میں، اس لیے وہ گاہے بگاہے مجھے بیوقوف بنا کر بہانے سے مختلف کاغذات سائن کروانے کی کوشش کرتے رہتے تھے جس سے انہیں یہ گھر مل جائے، مگر میں ایسا نہیں تھا۔ مجھے سمجھنے میں سب نے بہت غلطی کی تھی۔ شروع میں تو بے شک اماں نے مجھے کچھ وقت کے لیے اسکول بھیجا تھا، مگر بعد میں ہٹا لیا تھا اور انہوں نے گھر پر ہی مجھے پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ میرے باقی بہن بھائی تو سبھی اسکول جاتے تھے، مگر مجھے اماں نے گھر پر ہی خود پڑھایا تھا۔ اماں ایک پڑھی لکھی عورت تھیں، مجھے ہر چیز سکھائی انہوں نے، اس لیے بے شک میرے پاس کوئی ڈگری نہیں تھی، مگر مجھے پڑھنا لکھنا اچھے سے آتا تھا۔ میری ماں کو میری ہینڈ رائٹنگ بہت پسند تھی، وہ اکثر ہی میری لکھائی کی تعریف کرتی تھی۔ ماں کے بعد اب یہ حال تھا کہ میرے وہ بہن بھائی جو ماں کا لحاظ کر کے مجھے کسی چیز کا تانا نہیں دیتے تھے، اب وہ بھی رشتہ داروں کی باتوں میں آ کر مجھے ہر وقت کچھ نہ کچھ کہتے رہتے تھے۔ انہیں اس بات کا قلق بھی تھا کہ اماں نے یہ گھر میرے نام کر دیا تھا، یہ واحد جائیداد تھی اماں کی، ویسے تو اس میں سب کا ہی حق بنتا تھا، مگر اماں نے نہ جانے کن خدشات کے تحت اسے صرف میرے نام کر دیا تھا۔ مگر میں تو سب بہن بھائیوں کو ان کا حصہ دینا چاہتا تھا، لیکن وہ لوگ مجھ سے ہی جان چھڑوانا چاہتے تھے۔ وہ یہ سب بھول گئے تھے کہ میں ان کا ماں جایا ہوں، وہ تو شاید یہ بھی بھول گئے تھے کہ ماں نے ان سب سے وعدہ لیا تھا کہ وہ ہر حال میں میرا خیال رکھیں گے، مگر وہ تو میرا خیال رکھنے کی بجائے الٹا رشتہ داروں کی باتوں میں آ کر میرے خلاف ہو رہے تھے۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ میں دشمنوں کے ساتھ ہوں، یہاں کوئی میرا اپنا نہیں تھا، سبھی مطلب پرست لوگ تھے۔ ان کی یہی کوشش تھی کہ کسی بھی طرح مجھے گھر سے نکال دیں۔ سب کو مجھ سے مسئلہ تھا، اور ایک دن انہوں نے یہ کر بھی دیا۔ انہوں نے آدھی رات کے وقت دھکے دے دے کر مجھے گھر سے باہر نکال دیا۔ وہ میرا گھر تھا، میری ماں کا گھر تھا، اور اسی سے مجھے نکال رہے تھے۔ میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پایا۔ میں چلتے چلتے سڑک کنارے آ کر بیٹھ گیا۔ میں آدھی رات کو سڑک کنارے بیٹھا ہوا تھا، نہ میرے پاس کوئی رہنے کی جگہ تھی، نہ کوئی ٹھکانہ، نہ کوئی اپنا تھا جو اس مشکل وقت میں میرا ساتھ دیتا۔ میں تو زیادہ کسی کو جانتا بھی نہیں تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ رات کے اس وقت میں کہاں جاؤں، کہاں رات گزاروں۔ ابھی میں وہیں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اچانک سے بارش شروع ہو گئی، اور ہوتے ہوتے وہ بہت تیز ہونا شروع ہو گئی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ تھوڑی دیر میں سڑک پر پانی بھر جائے گا، پھر شاید کوئی ٹھکانہ ڈھونڈنا میرے لیے مشکل ہو جائے گا۔ میں ہمت کر کے اٹھا اور بارش سے بچنے کی کوشش کرتے ہوئے ایک سائڈ پر بنے شیڈ کے نیچے آ گیا۔ ابھی مجھے وہاں کھڑے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ اچانک وہاں ایک بوڑھا آدمی آیا۔ وہ بھی بارش سے بچنے کے لیے شیڈ کے نیچے کھڑا ہو گیا تھا۔ مجھے وہاں گمسم کھڑا دیکھ کر وہ میرے قریب آیا اور بولا کہ کیا ہوا جوان، اتنا پریشان کس لیے ہو؟ میں نے ان کی آواز پر چونک کر انہیں دیکھا اور پھر کہا کہ کیا بتاؤں، کوئی ٹھکانہ نہیں رہنے کو، اس بھری بارش میں کھلے آسمان تلے بے گھر کھڑا ہوں۔ اپنوں کی بے رخی نے زندگی سے ہی دل اٹھا دیا، اس لیے اب کسی سے کوئی امید نہیں رہی۔ زندگی نے سب سے زیادہ اہم رشتے مجھ سے چھین لیے۔ میری ماں جو میری بہت پرواہ کرتی تھی، میرا خیال رکھتی تھی، ایک وہی تو تھی جو مجھے سمجھتی تھی، میرا دھیان رکھتی تھی، میری سب سے بڑی رازدان وہی تو تھی، اور اب وہی میرے کو اس بھری دنیا میں اکیلا چھوڑ گئی تھی۔ ان کے جانے کے بعد سب رشتے بدل گئے، یہاں تک کہ سگے بہن بھائیوں نے بھی منہ موڑ لیا۔ ان کے لیے میں صرف خواجہ سرا ہوں اور کچھ نہیں۔ میں بولتا جا رہا تھا اور وہ مجھے چپ چاپ سنتے جا رہے تھے۔ پھر جب میں بول بول کر تھک گیا تو انہوں نے کہا کہ بیٹا، ہم سب کو رب نے تخلیق کیا ہے اور یقین جانو کہ بہت پیار سے بنایا ہے۔ اس نے ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مرد بنایا، عورت بنایا یا پھر کوئی اور جنس، ہم سب انسان ہیں اس کے نظر میں۔ وہ ہمیں ہمارے اعمال کی بنا پر ہی پرکھے گا، نہ کہ جنس کی بنا پر۔ تم کیا خدا کی مخلوق پر شرمندہ ہو؟ جو تم سے نفرت کرتے ہیں وہ ان کی کم عقلی ہے، مگر تم کیوں اتنا بیزار ہو رہے ہو؟ تم کیوں خود کو مایوسی کی طرف دھکیل رہے ہو؟ رب سے امید لگائے رکھو، مایوس مت ہو، وہ اب دیکھ رہا ہے، وہ سب جانتا ہے، وہ حساب لے گا، تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ پھر انہوں نے کہا کہ تم اپنے گھر جاؤ، اپنا حق کسی کو بھی نہ دو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس دن میں واپس اپنے گھر آ گیا۔ سب نے مجھے بہت تانے دیے، مگر میں پھر بھی وہیں رہا۔ اب کوئی مجھ سے بات تک نہیں کرتا تھا۔ انہی دنوں میری کزن کی شادی تھی، میرے سوا سب شادی پر گئے تھے۔ سب لوگ بہت خوش تھے، مگر جب وقت سے پہلے ان کی واپسی ہو گئی اور سب کے چہرے اترے دیکھے تو میں بہت حیران ہوا۔ دروازے میں نے ہی کھولا تھا، مجھے دیکھتے ہی سب نے کہا تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تم منحوس ہو، اور یہ سب۔ مگر میری نظریں معروف کی طرف گئیں، جس کی آنکھیں رو رو کر سوج گئی تھیں۔ وہ اپنے کمرے میں بھاگ کر چلے گئی۔ پھر اگلے کئی دن اس کا رویہ یہی رہا۔ معروف میری پھپھو کی اکلوتی بیٹی تھی، اس کی شادی ایک بہت بڑے گھر میں طے ہوئی تھی۔ وہ لوگ بہت امیر تھے، پھپھو کے کسی جاننے والے کے ذریعے سے رشتہ ہوا تھا۔ ان لوگوں نے زیادہ چھان بین نہیں کی، بس پیسے کو دیکھ کر رشتہ دے دیا تھا۔ ہمارے خاندان میں تقریباً ہر ایک ایسا ہی تھا
सब पैसे के पीछे पागल थे। हालांकि पैसा तो सब कुछ नहीं होता ना पैसा इंसान को सारी खुशियां देता है, मगर मेरे खानदान में सबको सिर्फ और सिर्फ पैसे से ही गर्ज थी। सब एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते थे, सब बस पैसा पैसा करते थे। इसी पैसे के लालच में उन्होंने अपनी बेटी को इस अमीर घर में देने का फैसला किया, मगर ऐन शादी के वक्त लड़का बारात लेकर आया ही नहीं था। इन लोगों ने बताया नहीं था कि उनका बेटा शादी नहीं करना चाहता, बल्कि वो तो एक नशेई इंसान था और पहले से ही उसने एक मशहूर और मारूफ मॉडल के साथ शादी कर चुका था। उसका चाल चलन भी ठीक नहीं था। उसके घर वालों ने उसके इल्म में लाए बगैर ही शादी तय कर दी थी, और अब जबकि ऐन शादी के मौका पर उससे इल्म हुआ तो वो घर छोड़कर ही चला गया। आसपास के सब मोहल्लेदार और रिश्तेदार अफसोस के बहाने घर आकर उसका मजाक बना रहे थे, जिसकी वजह से वो किसी से भी नहीं मिल रही थी, ना ही बात कर रही थी। सब उसका मजाक बना रहे थे और कुछ तो ये भी कह रहे थे कि ज़रूर लड़की में ही कोई खामी होगी जो उसे ऐन शादी के टाइम पर छोड़ दिया गया। गर्ज जितनी जुबानें उतनी बातें थीं, हर कोई अपनी अपनी कहे जा रहा था, मगर किसी को भी इस लड़की का ख्याल नहीं था। मैं अच्छे से लोगों के तानों और उनकी जुबान से वाकिफ था। मैं जानता था कि जब लोग आप पर थू थू करते हैं तो कैसा महसूस होता है। मैं जानता था कि जब लोग अफसोस के बहाने आपसे कुरेद कर आपकी ज़ात के बारे में सवाल करते हैं तो कितनी तकलीफ होती है इंसान को। मैं उसकी हालत को बहुत अच्छे से समझ पा रहा था। हालांकि वो इस हादसे से पहले मेरा मजाक बनाती थी और मुझे तज़हीक भरी नज़रों से भी देखती थी, लेकिन मैंने उसके साथ ये सब नहीं किया, बल्कि उल्टा मैंने उसकी दिलजोई करने का फैसला किया। शाम के बाद मैं उसके कमरे में गया। वो लाइट ऑफ किए अंधेरे किए एक कोने में गमज़दा सी बैठी थी। मैंने लाइट ऑन की तो उसने फौरन से आंखों पर हाथ रख लिया, फिर मुझे देखा तो बिना कुछ कहे बैठी रही। मैं चुपचाप चलते हुए उसके सामने बैठ गया। जब मैंने कुछ ना बोला तो कुछ देर की खामोशी के बाद वो बोली, क्या तुम भी मेरा मजाक उड़ाने आए हो बाकियों की तरह? और तुम्हारा तो हक भी बनता है, मैंने भी तुम्हारा मजाक उड़ाया था कितना। मैंने कहा, नहीं, मैं यहाँ तुम्हारा मजाक उड़ाने नहीं बल्कि तुम्हारा दुख बांटने आया हूँ, तुम्हें सुनने आया हूँ। मेरी बात पर उसने हैरत से मुझे देखा और बोली कि बावजूद इसके कि मैं तुम्हारा मजाक उड़ाती रही हूँ। मैंने कहा, हाँ, इसके बावजूद भी मैं तुम्हारा दुख कम करना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर तो वो चंद पल बिल्कुल चुप रही और फिर धीरे धीरे उसकी सिसकियाँ उभरने लगीं। वो हिचकियाँ लेती रोती रही। मैंने उसे रोने दिया, ये उसके लिए बहुत ज़रूरी था। बाज़ दफ़ा रोने से हमारे अंदर की घुटन कम हो जाती है। बाज़ दफ़ा ज़रूरत पड़ने पर हमें रो लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा मजबूत रहना भी हमें अंदर से कभी कभार तोड़ कर रख देता है। उस दिन वो काफ़ी देर रोती रही। फिर जब उसके दिल का गुबार निकल गया तो उठकर मुँह हाथ धोकर आई और धीरे धीरे मुझे बताने लगी कि मैं बचपन से ही ऐसे माहौल में पली बड़ी हूँ जहाँ सबकी पहली तरजीह पैसा था। मेरे घर वाले तुम लोगों को बात तक नहीं करने देते थे। बचपन से उन्होंने हमारे दिल में तुम लोगों के लिए नफरत का बीज बोया था। बस इसी वजह से हम सबके जहनों में एक अलग ही तस्वीर थी तुम सबकी। हम लोगों का कभी मेलजोल भी नहीं रहा, तो इसी वजह से हम कभी एक दूसरे को जान नहीं पाए। बस वही पता था जो हमारे बड़ों ने हमें बताया और हमने आंखें बंद करके यकीन कर लिया था। इसी वजह से जब तुम्हारे बारे में पता चला तो हमने अपनी तरबियत के मुताबिक तुम्हारा मजाक ही बनाया। न जाने क्यों कभी कभी बुरा भी लगता था, मगर एक नफरत बचपन से उभरी हुई थी, उसी के साथ बड़े हुए थे। मगर अब समझ आ गई है कि किसी का मजाक बनाना कितना तकलीफदेह होता है। वो बोलती जा रही थी और मैं चुपचाप उसे सुनता जा रहा था। वो सही कह रही थी कि हमने कभी एक दूसरे को जाना नहीं तो कैसे समझ पाते हम। मगर उस पल मुझे शिद्दत से अंदाज़ा हुआ था कि वो तलख बोलती लड़की अंदर से बहुत ही हसास और नरम दिल की मालिक है। उस दिन से उसने मुझसे अच्छे से बात करना शुरू कर दी। उसका रवैया भी मेरे साथ बहुत अच्छा हो गया था। बाकी सब उसे भी ताने देने लग गए, मगर वो अब परवाह नहीं करती थी। मेरी और उसकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। घर वालों के सामने भी वो मुझे सपोर्ट करती थी। मेरे ताया लोग अब तक मेरी जायदाद के पीछे थे। एक दिन तंग आकर मैंने उन्हें सब दे देने का फैसला कर लिया, मगर जैसे ही मारू को इस बारे में पता चला तो वो मुझसे बहुत नाराज़ हुई और बोली, तुम यूं हार क्यों मान रहे हो? ये तुम्हारा है, अपने बहन भाइयों को दो उनका हक और फिर अपना हिस्सा अपने पास रखो। उसकी बात भी ठीक थी। तभी मैंने शरई तौर पर सब में जायदाद बांट दी। मेरे पास मेरा हिस्सा था। मैं कोई काम शुरू करना चाहता था, मगर मुझे सबका कोई तजुर्बा नहीं था। मेरी जायदाद के शरई हिस्से करने के बाद से ताया लोग बहुत गुस्से में थे और सब लोग मुझे 1000 बातें सुनाते हुए चले गए। जाते हुए मारूख ने मुझे एक कार्ड दिया और बोली कि ये मेरे क्लास फेलो की कंपनी का कार्ड है, तुम इसके पास चले जाना, वो तुम्हें अच्छी जॉब देगा और तुम्हें तजुर्बा हो जाएगा, फिर तुम अपना कोई भी काम बआसानी शुरू कर सकोगे। इसकी बात मेरे दिल को लगी थी। मैं कुछ दिन बाद ही वहाँ चला गया। उसका क्लास फेलो जिसका नाम रमीज था काफ़ी अच्छा था। यूँ मैंने उसके साथ रहकर बहुत कुछ सीखा
اور پھر جب میں نے اپنا کام شروع کیا تو اس نے اس میں بھی میری بہت مدد کی۔ وہ معروف کو پسند کرتا تھا اور یہ مجھے اچھے سے پتا تھا۔ بعد میں اس نے رشتہ بھیجا اور کچھ وقت بعد دونوں کی شادی ہو گئی۔ میری زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی۔ میں ترقی کی منازل طے کر رہا تھا۔ زندگی میں کبھی کسی کو اس کے جنس یا اس کی نسل و رنگ سے نہ پہچانو، بلکہ ان کے ساتھ اچھے سے رویہ رکھو، کیونکہ ہم میں سے ہر ایک کو بنانے والا ایک ہی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔